اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مولا کے حرم مطہر میں ہیں، تھوڑی دیر پہلے نماز صبح ختم ہوئی ہے اور ابھی طلوع آفتاب کا ٹائم ہونے والا ہے، لہٰذا حرم مطہر میں یہ نغاروں کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ ان نغاروں کی بھی بہت ہی بڑی تاریخ ہے، یہ صرف ساز نہیں ہے یا یہ صرف آواز نہیں ہے۔ میں ابھی آگے چلتا ہوں۔ جس صحن میں یہ نغارے بجائے جاتے ہیں اس صحن کا نام ہے صحن شفا یا صحن انقلاب۔ سب سے پرانا صحن یہی ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم کا، یعنی کوئی بھی صحن نہیں تھا، یہ صحن تھا، سب سے پہلا صحن یہی ہے۔ اور ہر سال کئی سالوں سے اسی صحن میں مختلف معجزات ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ کسی کو آنکھیں ملتی ہیں، کوئی ٹانگوں سے معذور ہوتا ہے، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، لا علاج مریضوں کو یہاں سے شفا ملتی ہے، اسی لیے اس صحن کا نام صحن شفا رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ دنیا میں امام رضا علیہ السلام کا جو یہ حرم مطہر ہے، روضہ طہر ہے، جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ اوپر نغارے بجا رہے ہیں، یہ مخصوص جگہ بنی ہوئی نغاروں کی۔ یہ جو نغارے بجائے جاتے ہیں ان میں مختلف جو ہے نا مولا کے فضائل ہیں، مختلف قسم کے، یعنی ایک آواز دیتا ہے یا رضا جان، دوسرا کہتا ہے یا امام رضا، تیسرا جب بجاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بادشاہی آپ کی ہے۔ یعنی یہ صرف ساز نہیں ہے، مختلف بول ہیں جو ان نغاروں کی صورت میں امام رضا علیہ السلام کی عظمت میں صبح و شام بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ فارسی میں ان کا خاص لفظ ہے نغارے بجانے والوں کا، جس کا مطلب ہے کہ شان و شوکت امام رضا علیہ السلام کی بیان کرنے والے۔ مثلا کوئی کہتا ہے یا امام رضا تو دوسرا جو آواز نکال کے کہتا ہے یا رضا جان۔ اس طرح کے مختلف بول ہیں جو اردو میں ہم انشاءاللہ بیان کر دیں گے، لکھ دیں گے یہیں پہ انشاءاللہ۔ خداوند کریم اس مقدس مکان کے صدقے میں اور امام غریب، امام رؤوف، امام رضا علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام مومنین کی حاجتیں دعائیں پوری فرمائے انشاءاللہ۔ جو بھی مومن پریشان ہیں خدا اس امام کے صدقے میں تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ کی جتنی حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس مقدس بارگاہ کے صدقے میں اللہ آپ کی حاجتیں دعائیں پوری فرمائے۔
یہ پھر سن شفا میں سبیل شفا ہے ماشاءاللہ. ابھی اس سبیل کا پانی جو ہے بہت ہی